اگر آپ نے اب تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں۔ جون سے لے کر ستمبر کے پہلے 10 دن تک بنگلہ دیش اور میانمار کی سرحد پہ فائرنگ کے 35 واقعات رپورٹ کیے گئے ہیں اور یہ شدید فائرنگ کے واقعات تھے۔ اس کے علاوہ میانمار کی فوج کی بڑی موومنٹس بھی رپورٹ ہوئی ہیں جو کہ سیویلین بوٹس میں ہوئی ہیں، یعنی سیویلین بوٹس میں میانمار کی فوج کی موومنٹس بنگلہ دیش نے ٹریک کی ہوئی ہیں۔ اس کے بارے میں بھی بنگلہ دیش نے یو این کو آگاہ کیا ہوا ہے۔ اس کے علاوہ بنگلہ دیش نے یو این کو اس بات سے بھی آگاہ کیا ہے کہ 13 اور 14 ستمبر کو بھی، اسی مہینے کی 13 اور 14 ستمبر والی رات کو وائیولنس کے واقعات رپورٹ ہوئے ہیں برما کی سرحد کے اندر، جو کہ رکھائن اسٹیٹ ہے وہاں پر ہوئے ہیں۔ بنگلہ دیش نے یہ بھی کہا ہے کہ اگر یو این اس پر جلد اور بروقت کوئی کارروائی نہیں کرتا تو مزید رکھائن اسٹیٹ سے ریفیوجیز بنگلہ دیش کی طرف آ سکتے ہیں۔ یعنی بنگلہ دیش دنیا کو وارن کر رہا ہے کہ اگر جلدی کچھ نہیں کیا گیا تو ایک بار پھر کچھ غلط ہو سکتا ہے میانمار میں، کیونکہ یہاں یہ بھی بات قابل ذکر ہے کہ میانمار کی جو بنگلہ دیش کے ساتھ کمٹمنٹ ہے وہ یہ ہے کہ بارڈر پر کوئی بھی آپریشن اگر کرے گی میانمار کی فوج تو اس سے پہلے بنگلہ دیش کو مطلع کرنا لازمی ہے تاکہ بنگلہ دیش بھی اس جگہ پر مطلوبہ انتظامات مکمل کرے۔ لیکن میانمار کی جانب سے کسی قسم کی کوئی انفارمیشن بنگلہ دیش کو مہیا نہیں کی جا رہی اور چوری چھپے یہ کام کیا جا رہا ہے۔ اس سلسلے میں یہ بات بنگلہ دیش کے لیے مشکوک بھی ہو جاتی ہے اور تشویشناک بھی۔ اسی وجہ سے گزشتہ ہفتے بنگلہ دیش نے میانمار کے سفیر کے سامنے بھی احتجاج ریکارڈ کروایا ہے کہ آپ ہمیں اطلاع دیے بنا اپنے بارڈر کے ایریاز میں کارروائیاں کر رہے ہیں، جو کہ ان کمٹمنٹس کی خلاف ورزی ہے جو کہ آپ نے ہمارے ساتھ کر رکھی ہیں، اور اس سے مزید آپ کے لوگ ہماری طرف آنے کا خدشہ ہے۔ اور اس کے علاوہ ایسی کارروائیاں بارڈر کے دونوں طرف رہنے والے لوگوں میں بھی پینک پیدا کر سکتی ہیں۔ صرف یہی نہیں، میانمار نے بارڈر پر اضافی فوج بھی ڈپلوائے کر رکھی ہے۔ ان کا جو بنگلہ دیش کے ساتھ بارڈر ہے اس پہ اضافی فوج انہوں نے ڈپلوائے کی ہوئی ہے، کچھ زیادہ ہی آرمی انہوں نے ڈال دی ہے وہاں بنسبت نارمل دنوں کے۔ بعض بنگلہ دیش کے ماہرین کا خیال ہے کہ چونکہ میانمار میں الیکشن آنے والے ہیں اس لیے ممکن ہے یہ سب کارروائیاں اس لیے ہو رہی ہوں۔ لیکن ایک اور تشویشناک بات یہ ہے کہ یہ کارروائیاں بنگلہ دیش میانمار بارڈر سے محض 200 میٹر کی دوری پر بھی ریکارڈ کی گئی ہیں، صرف 200 میٹر کی دوری۔ بنگلہ دیش نے میانمار سے یہ بھی ڈیمانڈ کی ہے کہ کسی بھی ناخوشگوار واقعے سے بچنے کے لیے اپنے ٹروپس کو بارڈر کے پیچھے لے جائے میانمار، اور کوئی بھی آپریشن کرنے سے پہلے بنگلہ دیش کو اطلاع کی جائے۔ اس میں ایک جو ریزن ہو سکتا ہے جس وجہ سے میانمار بنا اطلاع کی کارروائیاں کر رہا ہے ان بارڈر ایریاز میں، وہ یہ ہو سکتا ہے کہ میانمار جان بوجھ کر یہی چاہتا ہے کہ جن افراد کے خلاف وہ بارڈر پہ کارروائیاں کر رہا ہے اپنے بارڈر کے ایریاز میں، وہ بنگلہ دیش کی طرف چلے جائیں ان کارروائیوں کے نتیجے میں۔ اس لیے اگر وہ کمٹمنٹس کے تحت بنگلہ دیش کو پہلے اطلاع کرتا ہے تو اس بات کے چانسز کم ہیں کہ یہ افراد بنگلہ دیش کی طرف چلے جائیں گے۔ اور ایک اور انٹرسٹنگ ڈیولپمنٹ یہ ہوئی ہے کہ جس وجہ سے بنگلہ دیش عالمی برادری اور یو این کی توجہ اس طرف دلوا رہا ہے وہ یہ ہے کہ اس بیچ ایک تو میانمار اس طرح بنا باتیں آپریشن کر رہا ہے، دوسرا اس نے یہ حرکت کی ہوئی ہے کہ میانمار کے جو 2 اسٹیٹس ہیں رکھائن اور چن، وہاں اس نے بنگلہ دیش کے بارڈر کے ساتھ اضافی 2500 فوجی بھی تعینات کر کے رکھے ہوئے ہیں۔ اب یہ اہم بات ہے کیونکہ میانمار کا کہنا ہے کہ ہم نے فوجی اس لیے یہاں رکھے ہیں اضافی تاکہ اراکان آرمی جو کہ پرو روہنگیا گروپ ہے میانمار میں، اس کے خلاف ہم آپریشن کر سکیں۔ لیکن بنگلہ دیش کے مطابق یہ لوگ اس لیے یہاں جمع ہوئے ہیں میانمار کے فوجی تاکہ یہ ایک بار پھر ماضی کی طرح نسل کشی کو دہرا سکیں۔ میانمار ایک چیز کا ویٹ یقیناً کر رہا ہوگا، ایک تو یہ کہ کچھ ہی دنوں میں امریکہ میں انتخابات ہونے والے ہیں، وہاں پر الیکشنز ہونے والے ہیں اور ساری دنیا کا میڈیا اور امریکنز وہاں بزی ہو جائیں گے۔ چین جو ہے وہ ساؤتھ چائنا سی میں انگیجڈ ہے امریکہ کے ساتھ، وہاں پر تائیوان میں بھی امریکہ اس کے خلاف محاذ گرم کر رہا ہے۔ اس کے علاوہ انڈیا کے ساتھ لداخ میں آلریڈی چین بزی ہے اور انڈیا بھی وہیں پر انگیجڈ ہے اس فرنٹ پر، جبکہ پاکستان سیاچن میں انڈیا کے ساتھ انگیج ہونے جا رہا ہے۔ عرب ورلڈ میں اسرائیل کے ساتھ تعلقات پر بحث چل رہا ہے، وہاں پر وہ سب سے زیادہ اہم مدعا بنا ہوا ہے، اور ترکی ایسٹ میڈیٹرین سی میں یونان اور یورپی یونین کے کچھ ممالک کے ساتھ کانفلکٹ میں اس وقت انوالو ہے۔
یعنی اس وقت پوری دنیا میں اگر آپ دیکھیں تو بڑے بڑے واقعات چل رہے ہیں. ایسے میں یہ آئیڈیل ٹائم ہو سکتا ہے میانمار کے لیے کہ ایک بار پھر اسی طرح کا آپریشن دہرائے جیسا اس نے 2017 میں کیا تھا. یعنی دنیا کے یہ سارے اہم ملک جو ہیں جو اس پہ پریشر ڈال سکتے ہیں وہ اپنے اپنی کاموں میں اس وقت مصروف ہوں گے آنے والے کچھ مہینوں میں. ایسے میں غالباً میانمار نے یہ اسیس کر کے رکھا ہوا ہوگا کہ یہ آئیڈیل ٹائم ہے کہ جو بچے کچھ مسلم میانمار میں ہیں ان کو بھی آپریشن کے ذریعے بنگلہ دیش کی طرف دھکیل دیا جائے، ایسے ٹائم میں جب ساری دنیا کی میڈیا کی جو اٹینشن ہے وہ دوسرے ایشوز پہ لگی ہوئی ہوگی. غالباً اسی کی تیاری ہو رہی ہے میانمار میں جس کی طرف کسی کا دھیان نہیں. لیکن بنگلہ دیش مکمل طور پر حالات پر نظر رکھے ہوئے. اس پہ میانمار کو یہ سوچنا پڑے گا کہ اگر بنگلہ دیش ان کی فوجیوں کی سویلین کشتیوں میں ہونے والی موومنٹس کو بھی مانیٹر کر رہا ہے، بارڈر ایریاز میں کسی دن اور کس ٹائم پہ کیا ہو رہا ہے یہ بھی بنگلہ دیش کو معلوم ہے، اور یو این میں جو اپنی رپورٹ سبمٹ کرا رہا ہے اس میں یہ ساری ڈیٹیل بنگلہ دیش مینشن کر رہا ہے وتھ ٹائم کہ کون سی ڈیٹ پہ کس ٹائم پہ انہوں نے کیا کیا ہے وہ سب مینشن کر رہا ہے. تو اگر بنگلہ دیش اتنا زیادہ الرٹ ہے بارڈر پر، آپ اس کا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ بہت مائنر قسم کی ڈیٹیل بھی بنگلہ دیش شیئر کر رہا ہے. تو اگر اتنا زیادہ الرٹ ہے تو میانمار کو سمجھ جانا چاہیے کہ یہ وقت ٹھیک نہیں ہے. بنگلہ دیش مکمل طور پر نظر رکھے ہوئے اپنے سارے بارڈرز پہ. اگر میانمار یہ سمجھ رہا ہے کہ بنگلہ دیش مزید ریفیوجیز لے سکتا ہے تو یہ غلط ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ بنگلہ دیش اپنی کیپیسٹی سے زیادہ افراد انسانی ہمدردی کے تحت اس وقت اپنے پاس پہلے ہی رکھے ہوئے ہیں. اس سے زیادہ ریفیوجیز کو اکوموڈیٹ کرنے کی کیپیسٹی نہیں ہے بنگلہ دیش کے پاس. ایون اگر وہ چاہیں بھی تو نہیں کر سکتے کیونکہ ان کے پاس کیپیسٹی نہیں ہے اس سے زیادہ ریفیوجیز کو اکوموڈیٹ کرنے کی. بنگلہ دیش نے اپنی سرحد پر جو پیٹرولنگ ہے وہ بھی بڑھا دی ہوئی ہے، اور اس وقت ایک طرف وہ ڈپلومیٹیکلی ہر فورم پر اس ایشو کو اٹھا رہے ہیں یو این سمیت، تو دوسری طرف انہوں نے اپنی سرحد پر بھی کڑی نظر رکھی ہوئی ہے. البتہ یہ ایشو تب تک حل نہیں ہو سکتا جب تک انٹرنیشنل کمیونٹی خصوصاً چین اور انڈیا اس پر کوئی واضح پوزیشن نہیں لیتے. یہ وہ فیکٹر ہے جسے میانمار بظاہر اب تک اپنے فیور میں استعمال کرتا رہا ہے، چین اور انڈیا کا فیکٹر. اس وقت میانمار نے چین اور انڈیا دونوں کے ساتھ اپنے ریلیشنز بہتر رکھے ہوئے ہیں. نتیجہ یہ ہے کہ دونوں ملک ایک حد سے زیادہ میانمار پر پریشر نہیں ڈال رہے یہ مسئلہ حل کرنے کے لیے. اسی کو ایکسپلائٹ کر رہا ہے میانمار. البتہ مستقبل قریب میں حالات بدل سکتے ہیں کیونکہ انڈیا اور چین کے بیچ کشیدگی ہی جاری ہے اس وقت، اور اس وجہ سے میانمار کو بھی آگے چل کر انڈیا یا چین دونوں میں سے کوئی ایک سائیڈ لینی پڑے گی، اور تب یہ وقت ہوگا جب اس کے اوپر ایک سائیڈ کی جانب سے پریشر ڈالا جائے گا زیادہ اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے. اور یقیناً بنگلہ دیش اسی سائیڈ کو سپورٹ کرے گا جو میانمار پہ پریشر ڈالے گی کہ روہنگیا کا مسئلہ حل کیا جائے.